اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ والاعداء اجمعین من یوم عداوتہم علی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش، مومنین اکرام، نہایت واجب الاحترام سمعین گرامی قدر اور تمام وہ دوست، وہ احباب، وہ دعوت فکر کے دوستوں، اور ہمارے درمیان جو بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، آج کا جو میرا 7واں یا 8واں موضوع ہے نبوت کے اوپر، جس کے اندر آگے شاخیں نکل رہی ہیں کہ میں نے معراج کا واقعہ شروع کیا پچھلی خطابت میں۔ اس میں میں نے ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی، جسے حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے، کہ جب عرش بریں پہ پاک نبی نے داہنے ہاتھ پر، عرش کے داہنے ہاتھ پر دیکھا، مولا فرماتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ اب اسی اذن میں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت قرآن سے ملتی ہے؟ جو حدیث پاک اللہ کے حبیب کے فرمائی ہوئی زبان سے نکلی ہوئی قرآن پاک سے مشاورت کرے وہ ٹھیک ہے، جو ٹکرائے وہ غلط ہے۔ ہم نے ہر حدیث جو میں پڑھی ہیں، میری عادت ہے قرآن سے ضرور ملا کر لوگوں کا تحفہ بھیجتا ہوں تاکہ وہ پڑھ لیں۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی جو آیت تھی یہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ ہے معراج کا واقعہ کہ لے گی وہ پاکزادہ اپنے عبد کو راتوں رات سیر کے لیے۔ تو اسی سورہ بنی اسرائیل کا 15 نمبر پارہ ہے، یہ وہ پہلی آیت ہے۔ میں آپ کے سامنے 70 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے اولاد بنی آدم، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تجھے 2 سواریاں بخشیں، بَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تجھے 2 سواریاں بخشی۔ حالانکہ دنیا میں جتنی سواریاں، کروڑوں سواریاں، گننے پہ آؤ تو گنی نہیں جاتی، جو ایجاد کی ہوئی ہیں انسانوں کی، مگر اللہ نے 2 کا ذکر کیا قرآن میں۔ 2 سواریاں کون سی ہیں دوستو؟ ہم نے ڈھونڈی پوری دنیا میں تو اللہ کی طرف سے جو نبی نے 2 سواریاں بنائی، جو انبیاء نے بنائی، وہ پہلی سواری ہے اللہ نے بنایا خشکی اور تری کی 2 سواریاں۔ ہمیں تری کی سواری ملی، وہ کشتی نوح۔ تو کشتی نوح کیا تھی؟ کشتی نوح اللہ کا نبی، شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں، اول بشر بھی کہتے ہیں آپ کا لقب کو۔ آپ کا نام نوح اس لیے پکارا جاتا تھا کہ لوگ آپ تبلیغ کرتے، 2500 برس آپ کی زندگی ہوئی، 2500 برس میں آپ نے اس زندگی میں 950 سال تبلیغ کی۔ کیا کرتے کہ اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ایک میدان پہ چوک پہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اسی کو مانو، اسی کو سجدہ کرو، بتوں کو توڑ دو۔ لوگ کیا کرتے بدگمانی میں، جیسے آج کوئی بندہ تبلیغ کرے تو اس کی عزت معاشرے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں
کس قدر جاہل اس کو برا سمجھتے ہیں، عالم اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو وہ اتنے جاہل تھے، اللہ کے نبی کو پتھر مارتے، اتنے پتھر مارتے پتھروں کا ٹیلا لگ جاتا، پتھروں کے تلے نبی آ جاتے، اور نبی صبح کے جب دن گزرتا رات گزرتی تو اگلے ٹائم پہ رات ہوتی، اللہ فرشتے کو بھیجتا، جبرائیل علیہ السلام آ کر پروں کو پتھر کو ہٹاتے پروں سے، اور اللہ کے نبی نبی کے جسم پر اپنے پروں کو مس کرتے، جو زخم آئے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اللہ کا نبی پھر اٹھ کر وہی تبلیغ، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تمہارے لیے ہدایت لے کے آیا ہوں، اللہ کو مانو، اے دنیا والوں بتوں کو توڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو، سوائے اس کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر وہی عمل کرتے، یہ چلتے چلتے عمل کرتے ہوئے آپ کو 950 برس گزر گئے۔ آپ کا سکا بیٹا جو ہے کنعان اس کا نام ہے، آپ کی بیوی رابعہ ہے، وہ دونوں ماں بیٹا آپ کے منکر نکلے۔ اس کے باوجود نبی نے اس کو طلاق نہیں دی۔ کیوں؟ جب نبی نے طلاق نہیں دی تو نبی کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ نبی رحمت بن کے آتا ہے کل جہان کے لیے، تو ظاہر بیویوں کے لیے بھی آیا، اور نبی جانتا تھا، جیسے کہ یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا کہ لوط نبی کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والا میں ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ساری قوم پہ عذاب آیا، اور نوح کے ساتھ لوط کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں گئی، عذاب وہ بھی عذاب کے ساتھ گر گئی۔ تو ایک وفد آیا لوط نبی کے پاس کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے ملاقات کرنے آئے۔ گھر میں گئے تو دستک دی تو گھر میں اس کی بیوی نے کہا، بڑے غلط الفاظ سے بولی کہ منہ اٹھائے ہوتے گھر میں آ جاتے ہیں، تمہیں پتہ بھی گھر میں نبی نہیں ہوتا، تمہیں اپنے آپ عقل نہیں ہے؟ وہ بڑے غلط لہجے سے بولی۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ نبی خود تو تبلیغ کرتا ہے، جس کا گھر ٹھیک نہیں ہوا اپنی بیوی کو کیسے تبلیغ نہیں کی؟ حالانکہ جتنے بھی تبلیغ کرنے والے عالم علماء ہوتے ہیں تقریباً ان کے گھروں کا حال یہی ہوتا ہے کہ ہلکا لیا جاتا ہے۔ تو دوستو، جب نبی کے پاس گئے پوچھا کہاں ہے؟ کہا فلاں فصل میں زمین میں زمیندارہ کر رہے ہیں۔ لوط نبی کے پیچھے وہ لوگ گئے، لوط نبی نے آتے ہوئے مہمانوں کو دیکھا، اپنے پاس جو آباد تھی چادر تھی اس کو زمین پہ فرش پہ بچھایا اور ان سے کہا ویلکم، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آؤ بسم اللہ، میں آپ کے سامنے کیا پیش کروں، کھانا پیش کروں؟ جیسے پوچھا، ٹھنڈا گرم جیسے پوچھتے مہمان، بڑی عزت کی۔ حیران ہوئے، کہتے اللہ کے نبی آپ کا اتنا پیارا اخلاق، اتنے با اخلاق نبی، تو بیوی اتنی ہماری جو اماں جان ہے وہ اتنی بد زبان ہے، سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ تو پاک نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا پہ میں نے نگاہ دیکھی ہے، مجھے اللہ کا بھی حکم ہوا تھا، اے نبی تم بیوی بدلنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، مگر میں نبی ہو کر یہ خواہش نہیں کی بدلنے کی، کیونکہ میں نے نگاہ دیکھی اس معاشرے میں اس وقت اس سے بدبخت اور عورت نہ تھی، میں نے اس لیے قبول کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تاکہ کسی اور کو خراب نہ کرے۔ یہ دیکھیں نبی چاہتے ہیں اپنی امت کے لیے اپنی بھلائی کا مظہر لے کے آئیں۔ تو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی بیویوں کے سورہ تحریم میں آیت آئی ہے، تین نمبر آیتیں پڑھ کے دیکھیں، اے نبی کی دونوں بیویوں، تمہارے دل نبی کے بارے میں ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اگر تم چاہو بھی اتنا زور باندھو، پر اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا خدا ہے اور ملائکہ ہیں اور پورے مومن ہیں اس کے ساتھ، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم باز نہ آئی، ہو سکتا ہے میرا حبیب تمہیں طلاق دے دے اور تم سے بہتر بیویاں لے آئے جو نمازی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، اور روزہ دار بھی ہوں، پردہ دار بھی ہوں، حیا والیاں، اطاعت گزار بھی ہوں، اتنے عیب۔ پھر اس کے باوجود وہ دو بیویوں کا پوچھتے ہیں لوگ، ہم بتاتے ہیں تو اگر جھگڑا کرتے ہیں، ہم نہ جانے اس معاشرے میں کس طرح۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن سے پوچھیں وہ دو کون ہیں۔ اگر رسول خدا کے 9 حرم ہیں یا کہیں 11 بھی لکھے گئے تو اس میں سے وہ 2 کون سی ہیں؟ تو ان 2 کو ڈھونڈنا آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اگر آپ کے دین میں دماغ میں دین حق آ جائے نا، دین حق آ جائے کہ حق کا دین کیا ہے، تو وہ دونوں بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے لوگ اس طرف جاتے نہیں، ہم سے بہت محسوس کر کے اس بات کو اور طرف لے جاتے ہیں۔ وہ 2 بیویوں کا ہمیں پتہ ہے جو قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے اور جو لکھا گیا ہے،
اور ان کے کردار، ان کے نظام سے۔ تو اس لیے اب اگلا حصہ جو میری خطابت کا ہے وہ واپس چلوں گا نوح کی کشتی کے اوپر، تو دوسرے دوران جو ہے اس کے اندر سوالات آپ کے حل بھی ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔